بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد کے چند اہم واقعات سنائیں گے۔ ان واقعات کو پورا سمجھنے کے لیے آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد دشمن کی فوج نے آپ کے جسم مبارک پر موجود ہر چیز لوٹ کر لے گئے، جن میں سے چند کے نام اور چیزیں یہ ہیں: قیس بن اشعث اور بحر بن کعب نے آپ کی قمیص، اسود بن خالد اودی نے آپ کے نالین، جمی بن خلق اودی نے آپ کی تلوار شمشیر، اخنس بن مرصد نے آپ کا امامہ، بجدل بن سلیم نے آپ کی انگوٹھی اور عمر بن سعد نے آپ کا ذرہ۔ یہ تمام چیزیں یہ سب لوگ ساتھ لے گئے۔ ناظرین، اس کے بعد دشمن نے خیموں پر حملہ کیا اور ان میں موجود تمام سامان لوٹ لیا، اور اس کام میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے تھے۔ شمر حضرت امام سجاد رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کی خاطر دشمن کے ایک گروہ کے ساتھ خیموں میں داخل ہوئے، لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اس کام میں رکاوٹ بنی۔ بعض مورخین کے مطابق دشمن کے بعض سپاہیوں نے شمر کے اس کام پر اعتراض کیا اور اسے اس کام سے باز رکھا۔ ابن سعد نے اہل حرم کو ایک خیمے میں جمع کرنے کا حکم دیا، پھر ان پر بعض سپاہیوں کو پہرا دینے کے لیے لگا دیا۔ ناظرین، اس کے بعد ابن زیاد کے حکم پر عمر بن سعد نے اپنی فوج کے 10 سپاہیوں کے ذریعے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے باوفا اصحاب کے جنازوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، جس سے شہداء کے جنازے پامال ہو گئے۔ ناظرین، اس کے بعد عمر بن سعد نے اسی دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو خولی اور حمید ابن مسلم کے ساتھ کوفہ عبداللہ بن زیاد کے پاس پہنچا دیا۔ اسی طرح اس نے اپنے سپاہیوں کو دیگر شہداء کے سروں کو بھی ان کے جسم سے جدا کرنے کا حکم دیا، اور ان سب کو، جن کی تعداد تقریباً 72 تھی، شمر بن ذی الجشن، قیس بن اشعث، عمرو بن حجاج اور عزرہ بن قیس کے ساتھ کوفہ روانہ کیا۔ ناظرین، واقعہ عاشوراء کے دن حضرت امام زین العابدین سخت بیمار تھے، اسی وجہ سے آپ جنگ میں شرکت نہ کر سکے۔ یوں مردوں میں سے صرف آپ زندہ بچ گئے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سمیت اہل حرم کے دوسرے افراد کے ساتھ دشمن کے ہاتھوں اسیر ہوئے۔ عمر بن سعد اور ان کے سپاہی اسرا کو کوفہ میں ابن زیاد کے پاس لے گئے، پھر وہاں سے انہیں یزید بن معاویہ کے پاس شام میں لے جائے گا۔ ناظرین، مورخین کے مطابق عمر بن سعد کے کربلا سے چلے جانے کے بعد شہداء کو 11 محرم الحرام کے دن دفن کیا گیا، جبکہ بعض مورخین کے مطابق 13 محرم الحرام شہداء کی تدفین کا دن ہے۔ ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اصحاب و انصار میں سے 2 افراد ابتدا میں یزیدی لشکر کے ہاتھوں اسیر ہوئے اور بعد میں شہید ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو شہداء کربلا کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔